السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریاض الدین گوکل پوری سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر رات میں ہم ناپاک ہو جائے یا ہمیں غسل کی ضرورت پڑ جائے، یا یوں کہیے کہ ہم نے ملاقات کی بیوی سے یا کسی اور طریقے سے ہمیں غسل کی ضرورت پیش آ جائے، اور اس کے بعد ہم لیٹ جائے، سو جائے۔ اب صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد ہم نے پاک اور صاف کپڑے پہن لیے اور غسل نہیں کیا، تو غسل کرنے سے پہلے ہم نے پاک صاف کپڑے پہنے ہیں، اور پھر جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کام کرنے ہم چلے گئے، دودھ لینے چلے گئے یا جم کرنے چلے گئے۔ تو اب ایسی صورت میں جب ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر آئیں گے اور ہم غسل کریں گے، تو غسل کرنے کے بعد ہم ان کپڑوں کو جو پاک صاف تھے لیکن ہم نے ناپاکی کی حالت میں پہنا ہے، ان کو پہن سکتے یا نہیں پہن سکتے؟ آیا وہ ناپاک تو نہیں ہو گئے؟ تو جی بھائی ریاض الدین صاحب، آپ نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے، اور معاشرے میں، سماج میں عام طور پر جوانوں کو یہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے بیوی سے ملاقات کی، طریقہ تو یہ ہے کہ ملاقات کے بعد میں اگر آدمی غسل نہیں کر پا رہا ہے تو کم از کم زیر ناف کا جو حصہ ہے اس کو دھو کر اور پھر کپڑے پہن کر آدمی سو جائے، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا، اور وہ صبح تک ایسے ہی لیٹا رہا، اور صبح کے بعد میں پھر وہ اٹھتا ہے۔ اب اس کو دودھ لینے جانا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نماز کے لیے اٹھتا، غسل کرتا، نماز پڑھتا، لیکن ایسا وہ اس نے نہیں کیا، بھول گیا، یہ پڑھ نہیں پایا، بعد میں اسے پڑھنی ہے۔ تو اب وہ اٹھنے کے بعد اس نے پاک صاف کپڑے پہنے، تو چونکہ نجاست بدن پر سوکھ چکی ہے، تو پاک صاف اس نے کپڑے پہنے ہیں، دودھ لینے ہو گیا ہے، لائے، نہا کر پھر دوبارہ انہیں کپڑوں کو پہن سکتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر وہ جم کرنے گیا ہے، پاک کپڑے پہن کر گیا ہے، لیکن وہ خود ناپاک ہے، پاک اس نے کپڑے پہنے ہیں، یا کسی اور کام میں ہو گیا ہے، اب وہ چونکہ نجاست اگر سے سوکھ چکی ہے اور کپڑے پاک ہے، لیکن پسینے اگر اسے اگر آ جاتا ہے تو پسینہ ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے اس کے بدن پر لگ جائے گی، اور وہ پسینہ چونکہ بدن پر لگنے کے بعد کپڑوں پہ لگے گا، اور چونکہ اس نے زیر ناف حصہ رات میں وہ دھو کر بھی نہیں سویا تھا، تو اس شکل میں اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اسے دوسرے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ لیکن اگر اسے پسینہ نہیں آیا اور نجاست سوکھی ہوئی تھی، نجاست کپڑوں پر لگی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کپڑے اس کے پاک ہیں، وہ انہیں اتارے، غسل کر لے، پھر انہی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے ہیں تو آپ مسئلہ جو آپ کو معلوم کرنا ہے وہ کمنٹ کر دیجیے، پھر معلوم کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دی جائے گا دارالفتہ جنت مسجد گوکل پوری کی جانب سے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو اچھا لگے اور مسئلہ ہے تو ضرورت کا مسئلہ ہے تو آپ اسے شیئر ضرور کریں، لائک کریں، تاکہ دوسرے لوگ جنہیں معلوم نہیں ان کے علم میں یہ بات آ جائے، ان سے جو غلطی ہو رہی ہے اس سے وہ بچ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔